بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج اسلام آباد میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور پھر اس کی سنگینی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ بلوچ یکجہتی کونسل یا کمیٹی جو مہرنگ بلوچ کی ہے، اس کے زیر اہتمام اسلام آباد میں اسلام آباد پریس کلب کے باہر ایک دھرنا جاری ہے۔ یہ دھرنا لاپتہ افراد کے حوالے سے ہے اور اس دھرنے کی قیادت کر رہی ہیں ایمان مزاری ہیں اور سینیٹر مشتاق ہیں۔ سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی سے ہیں، دھرنے شرنے کافی کرتے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ تو یہ دھرنا وہ لوگ آرگنائز کر رہے ہیں، تو اچھے مقصد ہے، ٹھیک ہے جی، آپ لاپتہ افراد ہیں، ان کی بازیابی کے لیے انہیں کرنا چاہیے، میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، بلکہ سب کو کرنا چاہیے، لاپتہ تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر کنسرن بھی سامنے آ رہے ہیں، وہ ایک الگ سے بحث ہے۔ اور ایمان مزاری یہ کیوں کر رہی ہیں، اس پہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا، انسانی حقوق کے لیے وہ کام کرتی ہیں، ظاہر ہے، تو یہ ان کا کام ہے، ان کا پیشہ ہے، اور مظلوم کے لیے آواز اٹھانا بھی وہ کرتی ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے، اور جو میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کہ ایک صاحب وہاں پہ آئے ہیں، یوٹیوبر ہیں، انہوں نے آ کے پوچھا ہے کہ جناب یہ جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے جن لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ شاید حق کرائے کے لوگ ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو انہوں نے صرف اتنا سوال کیا ہے، جس کے بعد جو ہے ایمان مزاری اور جو کیمپ کی انتظامیہ ہے نا، انہوں نے اس پہ الزامات لگانے شروع کر دیے کہ یہ جی ایجنسیوں نے اس کو بھیجا ہے، جی فلاں کیا ہے، جی فلاں کیا ہے۔ جی فرض کر لے ایجنسیوں نے بھی بھیجا ہے یا میں ہی چلا جاتا ہوں، تو میں پوچھتا ہوں کہ جناب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں افراد، لاپتہ افراد کا آپ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ خزدار سے آئے ہیں، یہ کوئٹہ سے آئے ہیں، یہ اسلام آباد سے ہیں، کون ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ تو چلے، شناخت تو ہو کہ یہ کن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے آپ نے اسلام آباد کے اندر آ کے۔ تو آپ اس پہ جو ہے وہ آپ ان پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، آپ ان کے جو ہے وہ مائک اور کیمرے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ ایک طرف آپ آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، ایک طرف قانون کی بالادستی اور قانون کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے نقاب لگائے ہوئے ہیں، جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ تو اس پہ تو آپ کو جواب دینا چاہیے تھا، اور آپ کو فخریہ بتانا چاہیے تھا کہ جناب یہ اسلام آباد سے ایک شہری آیا جی ہمارے ساتھ دھرنے میں۔ چلیں جی کوئٹہ کو چھوڑ دیتے ہیں، بلوچستان کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ بتاتے ہیں جناب یہ اسلام آباد سے ایک شہری ہے، یہ ہمارے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے آیا اور لاپتہ افراد کا یہ معاملہ اٹھانے کی بات کر رہا ہے۔ آپ بتا دیں لاہور سے آیا، یہ فلاں سے آیا، فلاں، آپ ان کی شناخت تو کروائیں نا کہ کون لوگ ہیں اور کس طرح لوگ ہیں۔ اور باقی ایجنسیوں کو تو پہلے ہی فہرست پتہ ہے کہ کون کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دھرنا کن لوگوں نے آرگنائز کرایا ہے۔ ایجنسیاں اتنی بیوقوف نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے ہر چیز کا۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ سامنے یہ آ رہی ہے کہ جناب یہ جو لوگ بٹھائے گئے ہوئے ہیں یہ افغان ہیں، اور یہ کوئی وتیرہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ دھرنوں کو کامیاب کرانے کے لیے اسلام آباد کے اندر افغان مہاجرین کی بڑی تعداد کو استعمال کیا جاتا رہا، اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت اس کام کے لیے بہت مشہور ہے۔ میں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ کون سی جماعت ہے، کس سے اس کا تعلق ہے، اور یہ کون لوگ ہوتے رہے، لیکن پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کو آرگنائز کرنے کے لیے، سیاسی جماعتوں کے جلسوں کو آرگنائز کرنے کے لیے، جلوس نکالنے کے لیے اور دھرنے دینے کے لیے یہ ایک آسان ہدف اور آسان ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ جناب افغان مہاجرین ان کو لا کے بٹھا دیتے تھے اور وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، 2-3 وقت کی روٹی بھی ملتی تھی، پیسے بھی ملتے تھے، ہر چیز ملتی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں بھی موجود ہیں، اور یہ جو دھرنا ہوا ہے اس میں بھی لوگ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید ایمان مزاری کا یہ جو دھرنا دیا جا رہا ہے اس میں یہ لوگ موجود ہیں اور ان کا تعلق افغانستان سے ہے، یا افغان شہری ہیں، یا افغان مہاجرین ہیں، یا افغانستان سے ان کا تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ تو ایمان مزاری صاحبہ کو چاہیے کہ وہ اس کی وضاحت کریں اور یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اچھا جی، آپ بات کرتے ہیں افغان مہاجرین کے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے دنیا بھر میں جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جرمنی سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو ہم نے بتایا تھا، امریکہ سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، یو اے ای نے ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب ایک اور ملک نے، جتنے بھی وہاں پہ افغان موجود تھے جو اسائلم سیکر تھے یا افغان مہاجرین تھے، ان کو 1 جولائی کو انہوں نے ایک SMS کیا، ان کے پاس سارے نمبر تھے، اور انہیں 15 دن کی ڈیڈ لائن دی کہ 15 دن کے بعد آپ آز خود ہمارا ملک چھوڑ دیں، یا پھر 15 دن کے بعد آپ کو ہم گرفتار کر کے کیمپس میں لے جائیں گے اور پھر آپ کو زبردستی ہم افغانستان بھیج دیں گے۔
اور یہ ملک تاجکستان ہے، بالکل جس کی سرحد ملتی ہے افغانستان کے ساتھ، اور یہ بنے گا، جنوب بنے گا افغانستان کا، کہ افغانستان کے جنوب میں ہے جناب تاجکستان ایک ملک ہے، اور وہاں پہ ان کی حکومت نے جو افغان ہیں جتنے اسائلم سیکر ہیں اور جو وہاں پہ ریفیوجیز ہیں ان کو باہر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ڈپورٹیشن کا یہ عمل جاری ہے، اور بہت سے گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں، اور وہاں سے جو ہے ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس پہ بہت سی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ شور شرابہ کر رہی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، اور اس کو ایک ٹرانزٹ کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم تاجکستان کے اندر ان غیر قانونی کاموں کو نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب جو جعلی کاغذات ہیں اس پہ اسائلم جو ہیں وہ فائل کیے گئے ہیں، اور اس طرح کی دیگر باتیں، ایک لمبی چوڑی فہرست انہوں نے افغان مہاجرین اور افغان اسائلم سیکر کے حوالے سے انہوں نے جاری کر دی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ تاجکستان جو بالکل ہمسایہ ملک ہے افغانستان کا، وہاں پہ ایسے لوگوں کی تعداد 9,000 سے لے کے 10، آپ یہ سمجھ لیں 10-15 ہزار ہوں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، اب ہم بالکل یہاں نہیں رہنے دیں گے، اور یہ لوگ جو ہیں افغانستان کے اندر جائیں، ان کا اپنا ملک ہے، وہاں پہ جا کے یہ بات کریں۔ تو اس پہ جو ہے شور شرابہ تو ہوتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے نا کہ پاکستان جیسا ملک جو 4 سے 5 ملین افغان مہاجرین کو ہاؤس کر رہا ہے، ان کی میزبانی کر رہا ہے، تو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنے ملک میں جائیے، تو ایک شور شرابہ مچ جاتا ہے۔ آج ایک اور ویڈیو جو ہے وہ بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے، جس میں ایک بچی جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو گرفتار کرنے آتے ہیں افغان جو فیملی ہے، تو وہ بچی جو ہے وہ بہت شور شرابہ کرتی ہے، اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ افغان جتنے بھی ہینڈل ہیں اس میں جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر کس طرح سلوک کیا جا رہا ہے، اور افغانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ تو بھائی جو اللیگل ہے اس کو تو واپس جانا ہے، جس کے پاس کاغذات نہیں، ہمیں کیا پتہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں، ان کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور پاکستان کے اندر جس قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے، اور اس کے تانے بانے جہاں مل رہے ہیں اس کا بھی سب کو اندازہ ہے، یہ لوگ کہاں آ کے پناہ لیتے ہیں یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ تو جب یہ چیزیں موجود ہیں اور آپ لوگوں کو جانا ہے، افغان مہاجرین کو جانا ہے پاکستان سے، تو پھر اس قسم کا وویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود از خود رضاکارانہ طور پہ نکل جائیے کہ ہم جا رہے ہیں جی، آپ حکومت کو بتائیے، جو وہاں کے ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہیں ان کو بتائیے کہ جی ہم افغان ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے انتظام کریں۔ وہ آپ کے لیے انتظام بھی کریں گے، آپ کو تورخم بارڈر تک چھوڑ کے بھی آئیں گے، آپ کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی بندوبست کریں گے، آپ کے لیے خوراک اور ادویات کا بھی بندوبست کریں گے، اور آپ کو باعزت طریقے سے وہاں پہ چھوڑ کے آئیں گے۔ تو جب آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ یہ کلیم کرنا شروع کر دیں گے کہ جی ہم پاکستانی ہو گئے ہیں، چونکہ 40 سال سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہم پاکستانی ہیں، اور آپ کے پاس پاکستان کے شناختی کارڈ آپ نے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ شناختی کارڈ، جعلی شناختی کارڈ بنانا از خود ایک بہت بڑا جرم ہے، اور پاکستان کے اندر ان جو جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے ہیں ان کو بلاک کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور جعلی پاسپورٹ جو ہیں وہ بھی بنائے گئے، ان کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے، اور ان میں ملوث جو بھی نادرا کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مافیا پاکستان کے اندر موجود ہے جو ان لوگوں کو پروٹیکشن فراہم کر رہا ہے، اور یہ لوگ محب وطن نہیں ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جو غلط جعلی دستاویزات بنا کے دے رہے ہیں وہ ملک کا کس قدر خیر خواہ ہو سکتا ہے، اور اس کے خلاف تو دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات ہونے چاہیے۔ برطرفی تو ایک بہت کم سزا ہے جو نادرا اور اس قسم کے محکمے ان کے لیے کر رہے ہیں، تو اس پہ ایک بڑی تطہیر کی ضرورت ہے۔ ہمارے محکموں کے اندر بھی بہت سی ایسی کالی بیڑیں موجود ہیں جو ان کی مکمل سہولت کاری کر رہی ہیں، اور ان کا جب تک آپ کلا کما نہیں کریں گے پاکستان کے اندر اس قسم کے معاملات ہوتے رہیں گے۔ تو تاجکستان انہوں نے کہہ دیا کہ وہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو جانا ہے اور یہ جائیں گے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اگلی ایمبیسی کے لیے اپوائنٹمنٹ لے کر رکھی ہے، ان کے کیس جو ہیں وہ فائل ہیں جانے کے لیے، کسی تیسرے ملک جانے کے لیے، تو وہ ان کو بھی نہیں بخش رہے۔ جیسے UAE انہوں نے کہا کہ جی آپ گھر کو جائیے، اب آپ اپنے گھر کو جائیے، اور اسی طرح تاجکستان نے بھی اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ جو ہے نا وہ واپس جائیے، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے کسی تیسرے ملک کی ایمبیسی میں اپنا کیس دائر کیا ہوا۔ اسی طرح 40-50 ہزار پاکستان کے اندر ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور ہر روز واویلا کیا جا رہا ہے کہ جی ہم واپس نہیں جانا چاہتے، اور یہ چیزیں ہیں۔ تو اگر نہیں جانا چاہتے، جو آپ کو لے رہے ہیں وہ آپ کو جلدی بلا لیں بھائی، ہمیں پاکستان کو کیا اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، اور پاکستان تو اپنی حتی المقدور جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لیکن
اس قسم کی صورتحال میرا خیال ہے پاکستان کو دیکھنی چاہیے، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو ایک واضح، جب تک آپ ڈیڈ لائن نہیں دیں گے کہ یہاں سے نکلیں، یہ مسئلہ حل ہونے میں نہیں آئے گا۔ یہ تھی آج کی ترین، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔